سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے دو لوگوں کو، نمبر 1 جو مسافر ہے اور نمبر 2 جو مریض ہے۔ مؤخر یعنی ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن گنتی وہ پوری کرے گا۔ اگر اس سال 29 روزے ہوئے ہیں اور اس کے 4 روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کے دوران یا بیماری کی وجہ سے، تو وہ بعد میں 4 روزے جب مرضی رکھ لے، لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ البتہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت، حاملہ خاتون کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے جو اجتہاد فرمایا ہے، جو اب شریعت کا حصہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت نہیں کی، بیسیکلی یہ ایکسٹینشن ہے قرآن کی۔ قرآن میں کیا آیا تھا؟ مسافر اور مریض۔ اب یہ جو مرض والی کیٹاگری ہے نا، اس میں کسی درجے تک فال تو کرتی ہے پریگننٹ عورت، وہ بیچاری 9 مہینے کتنے مشکل کے گزارتی ہے، آئے دن اس کو وامٹنگ والا سلسلہ بھی رہتا ہے، پھر ایک تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت بھی ظاہر ہے اسے اپنی خوراک کا بندوبست اور بچے کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک تکلیف سے وہ بھی گزر رہی ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ بیمار کی کیٹیگری میں تو آتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی کہ بعد میں یہ پورے کر لیں۔ لیکن اب سوال انہوں نے بڑا انٹلیکچوئل کیا ہے کہ اب وہ قضا کرے گی یا فدیہ دے گی؟ دیکھیں، اگر تو یہ 1-2 سال کا معاملہ ہے، پھر تو وہ ظاہر ہے کہ قضا کر لے گی، فدیہ تو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، روزے پورے کر لے گی۔ سردیوں میں کر لے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گرمیوں کے چھوٹے ہیں تو آپ نے گرمیوں میں رکھنے ہیں، سردیوں میں رکھ لیں۔ لیکن ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے بعد 2 سال اس نے دودھ پلایا، 3 سال گزر گئے، پھر امید سے ہو گئی، 4 سال گزر گئے، پھر 2 سال دودھ پلایا، 6 سال گزر گئے، پھر امید سے ہو گئی، 7 سال گزر گئے، پھر 2 سال دودھ پلایا، 9 سال گزر گئے۔ وہ تو مسلسل اسی میں ہے، کیونکہ دودھ تو مسلسل ایک پلانے کا نام ہے، بیچ میں اسے ایسے موقع نہیں ملا کہ وہ دونوں میں سے ایک کنڈیشن سے باہر نکل جائے۔ تو اب 9 سال کے اگر اسے روزے رکھنے پڑ گئے 30 کے حساب سے، تو یہ کوئی 250 روزے بنیں گے، پھر تو وہ رکھ بیٹھی بیچاری۔ تو اب اس کے اوپر وہ حکم اپلائی ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ انہی معاملات کے لیے پھر اجتہاد کا حکم دیا گیا کہ جب آپ کے پاس ایسی صورتحال بن جائے پھر آپ اجتہاد کریں۔ تو اجتہاد پھر یہ ہوگا کہ وہ صرف فدیہ دے دے، اسے روزے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا اس کے ایکویلنٹ اسے راشن گھر میں ڈلوا دے، ایک روزے کا ایک وقت کا۔ حنفی میں سے 2 وقت کہتے ہیں، لیکن قرآن میں واضح ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر یہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا، جب یہ بات آ گئی کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ جس طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو 2 ٹائم کا تو نہیں کھلانا، وہاں تو حنفی بھی مانتے ہیں نہیں، ایک ٹائم کا ہی کھلانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زہار کر لے، یعنی وہ اپنی بیوی سے کہہ لے کہ تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح میری ماں، اب اس سے ہماری شریعت میں طلاق نہیں پڑتی، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی مشرکین عرب کی، اس میں وہ طلاق پڑ جاتی تھی، لیکن اسلام نے اس کی سزا مقرر کر دی کہ اس کی سزا پھر یہ ہوگی کہ 60 مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اس میں بھی 2 ٹائم کا نہیں کھلانا ہوتا، ایک ٹائم کا ہی کھلانا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو چونکہ آئیڈیا، اور کھانا آپ نے وہ قرآن نے کہا ہے کہ کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ لمبی دال ہی بنائی ہوئی ہو، پورے مہینے کی بنا کے سٹور کر دیں۔ اور بخاری میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انس بن مالک آپ کو پتا ہے 100+ ہو کے فوت ہوئے تھے، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اچھا، اب بڑھاپا بھی جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری میں مرض میں فال کرتا ہے، یا ایون کوئی جوان بھی ہے، شوگر کا مریض ہے، وہ بھی پرماننٹلی ڈس آرڈر ہے، اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دیتا رہے۔ تو انس بن مالک کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ
مساکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، یعنی پروٹوکول دیتے تھے کہ اللہ کی راہ میں ردی مال نہیں دینا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم پرہیزگاری نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا.